یہ کہانی 1945 کے کرسمس کی رات کی ہے، جب امریکہ کے مغربی ورجینیا میں ایک خوفناک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ آج تک ناقابل حل ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کا طوفان بنا ہوا ہے۔ جارج سوڈر اپنی بیوی جینی اور 5 بچوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ کرسمس کی رات وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے جشن منا رہے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشی کی رات ایک خوفناک خواب میں بدلنے والی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں شرافت علی۔ ناظرین، رات کے تقریباً 1 بجے جارج سوڈر نے اچانک اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی۔ اس کی بیوی جینی اور 4 بچے گھر کے باہر نکل گئے، لیکن 5 بچے جو اوپر کے کمرے میں سو رہے تھے وہ وہاں ہی رہ گئے۔ جارج نے فوراً ان بچوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اوپر کی کھڑکی تک پہنچا اس کی سیڑھی غائب ہو چکی تھی۔ جارج نے اپنے کوئلے کے ٹرک کا استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ کھڑکی تک پہنچ سکے، لیکن وہ بھی کام نہیں آیا۔ اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور فائر ڈپارٹمنٹ سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آگ کے بعد جب تحقیقات شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آگ ایک حادثہ تھا اور اس کے نتیجے میں 5 بچوں کی ہڈیاں جل کر خاک ہو گئیں، لیکن یہ کہنا آسان تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، کیونکہ انسانی جسم کی ہڈیاں 800 ڈگری سیلسیس پر بھی جل کر راکھ نہیں ہوتی۔ حیرانی کی بات تھی کہ سوڈر کے گھر میں لگی آگ میں 5 بچوں کی ہڈیاں غائب ہو گئیں اور ان کے دانت بھی نہیں ملے۔ فورینسک تحقیقات میں بھی ان کی ہڈیاں اور دانت کہیں نہیں ملے۔ یہ سب چیزیں سوڈر فیملی کے لیے بہت عجیب تھی۔ جارج سوڈر نے اپنی تحقیقات جاری رکھی اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو اس حادثے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگی۔ جارج نے بتایا جب اس نے فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون لائن کاٹ دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ سوڈر کے گھر کی فون لائن کو باہر سے کاٹ دیا گیا تھا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ واقعہ ایک حادثہ تھی یا کچھ اور۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس دن جینی سوڈر کو 12:30 پر ایک عجیب سی کال آئی۔ کال کرنے والی عورت ہنس رہی تھی، جسے جینی نے غلط نمبر سمجھ کے کاٹ دی۔ یہ کال بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فون لائن میں آگ لگنے سے پہلے کچھ عجیب تھا۔ اس دوران جینی نے بتایا کہ وہ چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سن رہی تھی۔ دوسری طرف جارج سوڈر نے ایک اہم راز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ اس دن انشورنس ایجنٹ ان کے گھر آیا تھا اور جارج سے انشورنس لینے کے لیے زور دے رہا تھا۔ جب جارج نے انشورنس لینے کے لیے انکار کر دیا تو ایجنٹ نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے انشورنس نہیں لی تو آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ یہ دھمکی واقعی حقیقت بن گئی اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس آگ کو جان بوجھ کر لگایا گیا تھا تاکہ سوڈر فیملی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جارج سوڈر نے اٹلی کے ڈکٹیٹر موسولینی کے خلاف کھل کر بات کی تھی اور اس وجہ سے اطالوی مافیا نے اس کے خاندان کو نشانہ بنایا۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سوڈر کے بچوں کو مختلف جگہوں پر دیکھا تھا اور ایک خاتون نے کہا کہ اس نے بچوں کو ایک ہوٹل میں ایک عجیب جوڑے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کئی رپورٹوں میں یہ کہا گیا کہ ان بچوں کو کہیں اور لے جایا گیا تھا۔ پھر 1 سال بعد نئے ثبوت سامنے آئے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ ایک بس ڈرائیور نے کہا کہ اس نے کچھ لوگوں کو گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عجیب چیزیں بھی ملی جن کی وجہ سے تحقیقات کا رخ بدل گیا۔ چیزوں میں ایک بم بھی شامل تھا جسے جینی سوڈر نے یاد کیا تھا۔ یہ راز جارج اور جینی کی زندگی کا حصہ بن گیا اور اس راز کا حل تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے اس راز کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اس میں گزار دیا۔ انہوں نے غمگین تصاویر کے ساتھ ایک بڑا بل بورڈ بھی بنایا اور اپنے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے انعام کا وعدہ کیا۔ 1960 میں جینی کو ایک خط ملا جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی جو اس کے بیٹے لوئس سے بہت ملتی تھی۔ جینی اور جارج نے اس خط کی تحقیقات کے لیے ایک جاسوس کی خدمات حاصل کی، لیکن وہ لوئس سوڈر کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ اس کے بعد جینی 1969 میں وفات پا گئی اور جارج بھی اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ یہ کہانی ایک ایسا راز ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا اور جارج سوڈر کا شک ہمیشہ کے لیے ایک سوال کے طور پر موجود رہ گیا۔ ان کے بچے واقعہ میں مر گئے تھے یا انہیں اغوا کر لیا گیا تھا؟ یہ سوال اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں مل سکا۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔